قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان بڑے گھاٹے اور خسارے میں ہے۔ بڑے گھاٹے اور خسارے میں انسان پڑا ہوا ہے۔ البتہ وہ انسان گھاٹے اور خسارے میں نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ چار اوصاف ہوں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد۔ عزیز ساتھیوں، پیارے دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک عظیم صورت، ایک ایسی صورت جو قرآن کریم میں بہت زیادہ چھوٹی صورتوں میں سے ہے، لیکن معانی کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ بڑی ہے۔ یعنی اس کے الفاظ بہت کم ہیں، لیکن وہ اپنے اندر معانی کا سمندر لیے ہوئے ہے۔ اور میری مراد اس صورت سے سورۃ العصر ہے۔ سورۃ العصر قرآن کریم کی عظیم صورتوں میں سے ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کریم کی یہی ایک صورت نازل کر دی جاتی اور پورا قرآن نازل نہ کیا جاتا تو یہی ایک صورت پورے قرآن کریم کی طرف سے کافی تھی۔ یعنی جو مضامین اور معانی پورے قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، اللہ رب العزت والجلال نے وہ تمام معانی انتہائی اختصار کے ساتھ اور انتہائی سہل انداز میں، عام فہم انداز میں اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیان کر دیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اتنا اختصار اللہ نے اس صورت میں کر دیا ہو کہ ان کے معانی کا سمجھنا مشکل ہو جائے، دشوار ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت پورا قرآن نازل نہ کرتا بلکہ صرف یہی ایک چھوٹی سی صورت نازل کر دیتا تو یہ ایک صورت پورے قرآن کی طرف سے کافی ہو جاتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے نقل کیا جاتا ہے، ابن کثیر وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ معمول تھا میرے عزیزوں کہ جب دو صحابہ آپس میں ملتے تھے، ان کی ملاقات آپس میں راستے میں کہیں ہوا کرتی تھی، تو وہ اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوا کرتے تھے کہ جب تک وہ ایک دوسرے کو یہ صورت نہ سنا دیں۔ کتنی عظیم صورت ہے میرے دوستوں، کتنی عظیم صورت ہے سورۃ العصر۔ اس لیے آج میرے دل نے چاہا اور میرے ضمیر نے گواہی دی کہ آج میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی اس انتہائی چھوٹی سی صورت، جو الفاظ میں بہت چھوٹی لیکن معانی میں انتہائی عظیم ہے، اس صورت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے اس صورت کے معانی کو صحیح انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی اور اس کے مضامین کو ایکسپلین کرنے کی اللہ رب العزت مجھے توفیق دے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ بڑا عظیم کلام ہے، بڑا عظیم کلام ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے جو معانی اور مضامین اور جس انداز سے عربی زبان میں بیان کر دیا ہے، کوئی اس کو ان معانی اور مضامین کو کسی اور زبان میں آپ کے سامنے یا کسی کے سامنے پیش کر سکے، اور چہ جائے کہ یہ عاجز حقیر جو علم سے بہت ہی زیادہ ناآشنا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے توفیق دے اور آپ اس صورت کے معنی اور مضمون کو سمجھیں اور ہم سب مل کر اس پر عمل کا عہد کریں اور عمل کریں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. اس صورت کا ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. والعصر، قسم ہے زمانے کی. عصر کا ترجمہ زمانہ. اور زمانہ آپ جانتے ہی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ زمانہ کیا ہوتا ہے. زمانہ نام ہے رات کا، دن کا، صبح کا، شام کا، دوپہر کا. اسی چیز کا نام زمانہ ہے، اسی چیز کا نام وقت ہے. اللہ رب العزت نے وقت کی قسم کھائی، زمانے کی قسم کھائی. قسم ہے زمانے کی. وہ زمانہ جو اب چل رہا ہے، وہ زمانہ جو گزر چکا ہے، وہ زمانہ جو آنے والا ہے. قسم ہے زمانے کی. اور زمانے کی قسم کیوں کھائی اللہ رب العزت نے؟ دیکھیے، قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے کہ جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو، جس کی بہت زیادہ ویلیو ہو، اس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے. اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی اور قسم کھا کر یہ بتلایا کہ یہ زمانہ، یہ وقت انتہائی اہمیت کا حامل ہے. لہٰذا اس کی ایک ایک پل کو اور ایک ایک لمحے کو اور ایک ایک گھڑی کی تم لوگ قدر کر لو، کیونکہ جو زمانہ گزر گیا وہ واپس نہیں آتا. ہر چیز واپس آ سکتی ہے، پیسہ واپس آ سکتا ہے، لیکن زمانہ اگر گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آتا ہے. کتنا ہی مال آپ خرچ کر لیں لیکن زمانہ واپس نہیں آیا کرتا ہے. بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. فرمایا قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان بڑے خسارے میں ہے. یقیناً انسان بڑے خسارے میں ہے. انسان گھاٹے اور خسارے میں پڑا ہوا ہے. مگر 4 صفتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی بندے کے اندر ہوں تو وہ بندہ پھر خسارے میں اور گھاٹے میں نہیں ہے، بلکہ وہ کامیاب ہیں. بس یہی اس صورت کا مضمون ہے اور حاصل ہے کہ ہر انسان گھاٹے اور خسارے میں ہے. چاہے اس پہ کتنا ہی مال ہو، چاہے تندرستی ہو، صفت ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، گھوڑا ہو، سب کچھ ہو، مگر اگر اس کے پاس یہ 4 صفتیں نہیں ہیں جو اللہ رب العزت نے الا کر کے بیان کی ہیں، تو وہ 100% گھاٹے اور خسارے میں ہے. وہ 4 صفتیں کیا ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے کامیاب انسان کے اندر ہونی چاہیے، وہ اللہ نے بیان کی ہیں. نمبر 1، الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے. وہ انسان جو ایمان لے آیا. کس پر ایمان لے آیا؟ اللہ پر ایمان لے آیا. اللہ کو ایک مانا، اللہ ہی کو رازق مانا، اللہ ہی کو خالق مانا، سب کچھ کرنے دھرنے والا اللہ رب العزت ہی کو مانا. وہ شخص کامیاب ہے. ایمان کی ایک لمبی ڈیٹیل ہے، ایک لمبی تفصیل ہے. اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا، کہ اللہ پر ایمان لایا. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ کہ اللہ کو ایک مانا کہ خدا ایک ہے. خدا ایک ہے، وہی پوری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے. پوری دنیا اسی نے پیدا کی ہے. ہر چیز اس کے تابع ہے، کوئی چیز اس کی تابع داری سے باہر نہیں ہے. اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا. تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے. ہم تمام رسولوں پر ایمان لائے ہوئے ہیں. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. لیکن خاص طور سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا. ان باتوں پر ایمان لایا کہ جس پر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ایمان لانے کے لیے کہا ہے. تو صفت نمبر 1
جو انسان کو گھاٹے اور خسارے سے نکالتی ہے، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا، ان باتوں پر ایمان لانا کہ جن پر اللہ اور اس کے رسول نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ صفت نمبر 2، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے۔ نیک عمل کیا ہے؟ اللہ نے اور اس کے رسول نے جن باتوں کو کرنے کے لیے کہا ہے ان کو کرے، اور جن باتوں سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے رکنے کے لیے کہا ہے ان سے رکے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ کا رسول تمہیں جو باتیں کرنے کے لیے کہے اس کو پکڑ لو، اس کو کرو، اور اللہ کا رسول جن باتوں سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ عمل صالح ہے۔ گویا کہ ایمان کے جو تقاضے ہیں، اس کے جو مقتضیات ہیں، ان پر عمل کرے۔ جیسے اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو حج کرو، غریبوں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، یتیموں کا مال ناحق نہ کھاؤ، نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ کبھی بد سلوکی نہ کرو، والدین کی خدمت کرو۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو نیک اعمال میں آتی ہیں۔ تو نمبر 2 صفت ہے کہ نیک اعمال کرے۔ نمبر 3، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تواصا یتواصا تواصین۔ اگر آپ سمجھ سکتے ہیں عربی گرامر کے حساب سے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں۔ حق کیا ہے؟ حق یہی ہے ایمان، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانا اور پھر ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا، یہ حق ہے۔ تو حق کی وصیت کی، اور وصیت یہ نہیں کہ ایک ہی بندہ پوری دنیا کو وصیت کر رہا ہے، نہیں، بلکہ سب کو حکم دیا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں، حق بات کی وصیت کریں، حق بات کو اپنانے کے لیے کہیں۔ اب مسئلہ یہ کہ حق کیا ہے؟ ہر آدمی اپنے طریقے کو، اپنے دین کو، اپنے مسلک کو، اپنے مذہب کو، اپنے رہنماؤں کے اور قائدین کے بتائے ہوئے طریقے ہی کو برحق سمجھتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے دو صفتوں میں بیان کیا گیا کہ ایمان لائے، یعنی ایمان اور عمل صالح، یہ حق ہے، اس کی تلقین کریں۔ باپ بیٹے کو کہے، باپ بیٹے کو سمجھائے کہ بیٹا ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، برے اعمال سے بچو، اور اگر موقع ہو اور باپ غلط راستے پر جا رہا ہو تو بیٹا بھی اور اولاد بھی باپ سے کہہ سکتی ہے۔ دوست کو کہیں، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں، ایک دوسرے کو صحیح بات اپنانے کے لیے کہیں، ایمان لانے کے لیے کہیں، نیک اعمال کرنے کے لیے کہیں۔ وہ تواصو ہے۔ اور صفت نمبر 4، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں۔ میرے عزیز دوستوں، صبر کا کیا مطلب ہے؟ صبر کے 2 مطلب ہوتے ہیں۔ ویسے تو عرف عام میں جب ہم اردو میں بولتے ہیں کہ صبر کرو، تو صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آفت، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی ناگہانی حالات اگر ہمارے اوپر آ کر پڑ جائیں تو ان کو خوشی کے ساتھ انگیز کرو، خوشی کے ساتھ ان کو برداشت کرو۔ لیکن عربی میں صبر کے 2 معنی آتے ہیں۔ نمبر 1 صبر علی الطاعہ، اور نمبر 2 صبر عن المعصیہ۔ صبر علی الطاعہ کا مطلب یہ ہے کہ جو 2 صفتیں مثلا آپ نے اپنائی ہیں، ایمان لائے، ایمان کے تقاضوں پر عمل کیا، اور حق بات کی، ایمان کی اور نیک اعمال کی آپ دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں، اس پر آپ قائم رہیں، جمے رہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بار ایمان لے آئے اور بس چھٹی ہو گئی، نہیں، اس پر جمے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، مرتے دم تک اس پر قائم رہنا ہے۔ یہ صبر علی الطاعہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طاعت پر جمے رہنا، لگے رہنا، اس سے کبھی ہٹنا نہیں، یہ زندگی بھر کا عمل ہے۔ اور صبر عن المعصیہ کا مطلب ہے
کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے ان سے بچے. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ 2 مرتبہ بچ گیا، نہیں، ساری زندگی لائف ٹائم ان چیزوں سے بچنا ہے. یہ صبر عن المعصیہ ہے. تو صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کریں. صبر کا مطلب یعنی ایمان کے تقاضوں پر، نیک اعمال پر جمع رہنے کے لیے ایک دوسرے کو کہتے رہو تواصوا بالصبر. اور صبر عن المعصیہ برے اعمال سے، برے کاموں سے، اللہ اور رسول نے جن کاموں سے رکنے کے لیے کہا ہے ان سے رکنے کی تلقین ایک دوسرے کو کرتے رہو. یہ صبر عن المعصیہ ہے. اور صبر کا ایک وہ مفہوم اردو والا ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتلایا، وہ اعمال خیر میں سے ہے کہ اگر کوئی آفت اور کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی اگر آ کر پڑے تو پھر اس پر صبر کرے. صبر کی بھی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں صبر کے اہم فضائل بیان کیے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کی صبر کی بھی قرآن کریم میں سراہنی کی ہے، تعریف کی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس صورت میں یہ 4 اوصاف بیان کیے ہیں. چھوٹی سی صورت ہے لیکن آپ ان کے معنی میں غور کریں. ایک مرتبہ اور ترجمہ کرتے ہیں اور پھر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان بڑے گھاٹے اور خسارے میں ہے. بڑے گھاٹے اور خسارے میں انسان پڑا ہوا ہے. البتہ وہ انسان گھاٹے اور خسارے میں نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ 4 اوصاف ہوں. نمبر 1، الا الذین آمنوا، وہ انسان ایمان لے آیا ہو، اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہو. نمبر 2، وعملوا الصالحات، اور پھر ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے لگا ہو، نیک اعمال کرنے لگا ہو. نمبر 3، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کریں، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں. یہ بات آپ دھیان میں رکھیے گا کہ تواصو کا مطلب ہے ایک دوسرے کو کرنا. کسی سے اگر غلطی ہوتے آپ دیکھیں تو اس کو روکیں، ٹوکیں. صفت نمبر 4، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کے لیے کہتے رہیں. صبر کا مطلب ہے کہ اللہ کی عبادت پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا مرتے دم تک، قائم رہنا مرتے دم تک، ایمان پر قائم رہنا مرتے دم تک، اچھے اعمال پر قائم رہنا مرتے دم تک. اور صبر کا مطلب ہے، ایک مطلب کہ برے اعمال سے رکنا، اور یہ رکتے رہنا تا حیات، تا زندگی. اور صبر کا ایک عام مفہوم وہ ہے جو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ اگر آفات اور مصیبت اور پریشانیاں ہمارے اوپر آ کر پڑیں تو پھر ان پر صبر کرنا اور اپنی اس مصیبت کو اور پریشانی کو حل کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنا. اس لیے کہ پریشانیوں کو اور مشکلوں کو دور کرنے والا صرف اللہ رب العزت ہے. یہی ایمان ہے. اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پریشانیوں اور مشکلوں کو دور کرنے والا سمجھتے ہیں، دل میں خیال رکھتے ہیں، تو یہ ایمان نہیں ہوا. پھر اللہ پر ایمان کہاں ہوا؟ اللہ پر ایمان کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر آفت، پریشانی، مصیبت کو دور کرنے والا اللہ رب العزت ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر کوئی پریشانی اور کوئی تکلیف تمہیں پہنچی ہے تو پھر اس کو ہٹانے والا بھی اللہ رب العزت ہے. تو میرے عزیز دوستوں، یہ اس چھوٹی سی آیت کا ترجمہ اور مختصر معنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس عاجز حقیر کو بھی اس پر عمل کی توفیق دے، اور آپ سب کو اللہ رب العزت اس پر عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.